نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک اللہ کی طرف مشرکین کو بلاتے تو مشرکین کا شرک کیسے تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کو ایک مانتے ہوئے ساتھ ساتھ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جس کو اللہ نے اپنے اختیارات میں تصرف دے رکھا ہے۔ کیسا؟ کس کو مانتے تھے وہ لوگ؟ اللہ کے بعض مقرب بندے، مقبول بندے، پیغمبر، نبی، اولیاء، بزرگان دین، اچھے اور نیکوکار لوگ، فرشتے۔ تو یہ تمام کو یہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا یہ بھی اختیار رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک ہی تمام اختیارات کا مالک ہے۔ تو یہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ بعض اللہ کے مقرب بندے یا پھر فرشتے یا پھر پیغمبر، نبی، اولیاء، بزرگان دین، نیکوکار لوگ، یہ تمام بھی اختیارات رکھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اسی کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز بلند کی تھی، کیونکہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بعض لوگ یعنی تصرف کا اختیار رکھتے، جیسے مثلا اولاد دے سکتے، یہ لوگ مصیبت دور کر سکتے، بیماری کو شفا دے سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمام تمہارے باطل عقیدے ہیں، ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے خالصتاً۔ تو وہ لوگ بولتے کہ ہاں ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے۔ جیسے تم بعض صفات اور بعض افعال میں اللہ کو ایک جانتے ہو، تو تمام صفات اور تمام افعال میں اللہ کو ایک ہی جانو۔ تو یہ لوگ اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے، کیا کرتے تھے؟ برابر یعنی یہ مشرکین برابر کیا کرتے تھے؟ اپنے اولیاء، اپنے انبیاء یا پھر کوئی بزرگان دین یا پھر ان کے نیکوکار لوگ جو معلوم تھا کہ ان کو یہ نیک لوگ تھے، تو ایسے لوگوں کی یا تو کیا کرتے تھے وہ لوگ، اگر کوئی مورتی تراشی بھی ہے ان کی تو اس تراشی ہوئی مورتی کے پاس جا کر اس کی عبادت کرتے، یا پھر کوئی قبریں ان کو مل جاتی ان لوگوں کی تو پھر وہ قبروں کے پاس جا کر عبادت کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کس قسم کی عبادت ہوتی ہے؟ وہ لوگ سجدے کرتے، طواف کرتے اور ان کو چھو کر برکت حاصل کرتے، اور نعوذ باللہ تعظیم کے ساتھ ان کے سامنے ٹھہرتے، یعنی وہ بتوں کے سامنے یا قبروں کے سامنے ٹھہرتے، نظر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، یعنی کئی چیزیں ہم نے جو دیکھی تھی، میں نے مفصلاً آپ کو بتایا تھا پچھلے درس میں تمام باتیں، حتیٰ کہ وہ لوگ کھیتی، غلے، کھانے پینے کی چیزیں، سونا چاندی، مال اسباب سب چڑھاوے چڑھاتے، اور وہاں کے کوئی مجاور ہوتا جس کو یہ حوالہ کرتے ان تمام چیزوں کو، اور وہ یعنی وہ چڑھاوا چڑھاتا اس کو، یہ لوگ ڈائریکٹ نہیں چڑھاتے تھے۔ تو بہرحال اس قسم کا شرک جب ہو رہا تھا تو یہ تھی مشرکین کا شرک جو ہم نے پچھلے دیکھا، اور غیر اللہ کے ساتھ ان کی عبادت اور اللہ کے سوا اور بھی معبود بنا لینا، شریک ٹھہرا لینا۔ تو بہرحال یہ شرک کی موجودگی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کو ماننے کی ان کو دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت لے کر اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے سوا ہر معبود کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مشرکین پر یہ بات بہت گراں گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں گے تمہاری بات کو، ہم ایک اللہ کو کیسے مانیں گے؟ نہیں، یہ تو اصل ہمارے جو معبود یہ ہیں جس کو ہم ان کو پکڑ کر ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، انہی کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے یہ شخص۔ تو نعوذ باللہ اس قسم کی مخالفتیں انہوں نے کی، اور یہ مطالبہ ان کو بہت بھاری گزرا۔ کیا مطالبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، کسی اور کے سامنے نہ جھکنا ہے، نہ ان کا طواف کرنا ہے، نہ ان کو نظر و نیاز چڑھانا ہے، نہ چڑھاوے چڑھانا ہے، کسی بھی قسم کی عبادتیں غیر اللہ کے لیے نہیں، صرف ایک اللہ کے لیے۔ تو ان کو یہ بہت بھاری گزرا، جس کی عکاسی سورہ صاد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آپ آیتیں پڑھیے، آیت نمبر 5، 6 اور 7 سورہ صاد کی، اور سورہ نمبر 38 ہے یہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ ترجمہ کیا ہے، یہ کیا تک ہے، یعنی مشرکین نے کہا کہ یہ کیا تک ہے کہ اس نے ہمارے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ اور ان کے بڑوں کا ایک گروہ اٹھا کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، یقیناً یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے، ہم نے تو ایسی بات کسی اور ملت میں سنی ہی نہیں، ہو نہ ہو یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ یہاں تک یہ سورہ 7 کا ترجمہ ہے، آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ کیا بتایا گیا اس میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا
کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تو ان لوگوں نے کیا کہا، یہ کیا تک ہے کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا. یعنی ان کو عادت نہیں تھی ایک معبود کی عبادت کرنے کی. کہتے تو تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن پھر یہ کہتے تھے کہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہیں. تو نعوذ باللہ اس قسم کی جب ان کا عقیدہ تھا تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث حجت کرنے لگے، اور اتنی بحث کی کہ ہر طریقے سے مختلف پہلوؤں سے سوالات کرنے لگے. الگ الگ طریقوں سے انہوں نے سوالات کیا. جیسے میں نے ابھی سورہ صاد کی 3 آیتیں بتائی آپ کو ترجمہ، اس میں بھی انہوں نے یہی سوال کیا کہ ہم ایک معبود بنا ڈالیں، نہیں یہ تو عجیب بات ہے. تو اس قسم کے سوالات وہ لوگ کرتے. تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ اس کے جواب میں اللہ پاک نے کہا، سورۃ القلم کی آیت ہے کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون. یہ لوگ کیوں اٹے ہوئے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں؟ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہے؟ فہم یکتبون، کتب یکتب لکھنا، کہ اس سے وہ لکھتے ہیں. یعنی یہ لوگ بغیر دلیل کے جو بحثیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بحث مباحثہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القلم میں اس بات کا سوال کیا ان مشرکین سے کہ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں. اور ایک جگہ سورۃ الاحقاف میں فرمایا، سورۃ الاحقاف میں فرمایا میرے پاس پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا علم الہی کا کوئی بقیہ لاؤ اگر تم سچے ہو. آتونی بکتاب من قبل ھذا او اثرات من علم ان کنتم صادقین. سورہ احقاف کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 4. کیا فرمایا اللہ نے اس میں کہ تم کہہ دو اے نبی کہ میرے پاس کوئی کتاب لے آؤ یا علم الہی میں سے کوئی حصہ تمہارے پاس ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، ایسا کوئی ذکر ہے تمہارے پاس تو لاؤ اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین. اور ایک جگہ سورہ الانعام میں فرمایا قل، آپ کہہ دو اے نبی کہ ان سے کہو کیا تمہارے پاس علم غیب ہے؟ هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کہ اگر ہے تو پھر تم ہمارے سامنے لاؤ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کرتے ہو اور ادھر ادھر کے اٹکل پچو باتیں لگاتے ہو. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 148 ہے، 148. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا مشرکین کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرکین سے تم پوچھو اے نبی کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم غیب ہے، یا پھر ہے تو کچھ ایسی دلیل، کچھ ایسا علم ہے تو لاؤ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ محض وہم و گمان کرتے ہو اور ادھر ادھر کے باتیں کہتے ہو. اب چونکہ یہ بات مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ انہیں نہ تو علم غیب کا کوئی، یعنی نہ تو ان کے پاس علم غیب ہے اور نہ ہی انبیاء کی کتابوں میں سے کوئی کسی کتاب میں انہیں یہ بات ملی ہے. کون سی بات؟ کہ انبیاء، اولیاء، صالحین، نیک بندے یا پھر فرشتے، ان کو اللہ نے کچھ تصرفات دے رکھی ہیں، اختیارات دے رکھے ہیں. تو یہ چیز کی دلیل تو ان کے پاس نہیں تھی. تو پھر جب اللہ نے سوال کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سوال کیا ان سے، اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ابھی بیان کی گئی ان آیتوں کے ذریعے سے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے پاس علم غیب کے خزانے ہیں کیا، یا پھر تمہارے پاس کوئی علم غیب ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس تو کوئی جواب نہ تھا اس کا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا. کیا کہا؟ کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جس بات پر پایا ہے ہم اسی کی پیروی کریں گے. بلکہ نتبع، ہم اتباع کریں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے آباء و اجداد کو جس چیز پر ہم نے پایا ہم وہی کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیے بہنوں، کوئی جواب ان کے پاس نہ تھا. یعنی اب ایک چیز جو بات یہ کہہ سکتے تھے وہ یہی بات تھی کہ ہم اپنے باپ دادا سے جو چلتے آ رہا وہی کریں گے. اب نہ کوئی دلیل نہ کچھ، بلکہ بس ایک ہی بات کہ ہم، اور ایک سورہ زخرف میں بھی آیا، دیکھیے سورہ زخرف آیت نمبر 22 میں بھی آیا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک امت، ایک طریقے پہ پایا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، ہم انہی کے آثار پر، انہی نقش قدم پر ہی ہم چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہ وہ بھی ایسی 2 آیتیں آپ کو ملیں گی قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تمہارے آبا و اجداد بہکے ہوئے تھے کیا تو تم بھی بہک جاؤ گے ان کے پیچھے؟ جیسے کہ
سورہ صافات میں اللہ نے کہا، سورہ صافات کی آیت نمبر 70 اور 69 اور 70 دیکھیے، 69 اور 70 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہم الفوا آباءہم الضالین، کیا انہم بے شک انہوں نے پایا اپنے باپ دادا کو گمراہ. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کیا ہے آیت کا، کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہ پایا، فہم علی آثارہم یہرعون، تو خود بھی ان کے نقش و قدم پہ دوڑ پڑے. جبکہ انہوں نے باپ دادا کو گمراہ، آباہم ضالین، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ان کے آبا و اجداد گمراہ تھے تو انہوں نے بھی ان کے نقش و قدم پر چل پڑے یہ لوگ بھی. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کے باپ دادا گمراہ تھے تو یہ لوگ بھی گمراہی میں مبتلا ہو گئے. تو دیکھیے بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ بات پیش آئی تھی. آج 1400 سال کے بعد بھی یہ چیز سیم اسی طرح آج بھی پیش آ رہی ہے. آج بھی مسلمانوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، جب ان کو قرآن اور حدیث سے دلیل دی جاتی ہے، جب اللہ کی کتاب کی بات ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ محض ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کو ہم نے پایا ہے. دو آیتوں میں میں نے آپ کو بتایا، سورۃ اللقمان اور سورۃ الزخرف میں، کہ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا ان وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون. یعنی دو آیتیں ایسی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہم بھی وہی کریں گے. ہوتا ہے نا، آپ نے بھی سنا ہوگا، شروع سے چلتے آ رہا ہے یہ، ہم تو وہی کریں گے جو چلتے آ رہا ہے، ہمارے بڑوں نے جو کیا وہی کریں گے. نہیں، بڑوں سے چلتے آ رہا ہے، ابھی نئی باتیں نکل رہی ہیں. تو نعوذ باللہ، ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ جو نیا کا لفظ یہ کہتے ہیں کہ نئی باتیں، تو واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات بتائی کہ میرا دین اجنبی تھا، اجنبی ہے، اجنبی رہے گا. یعنی آخر تک بھی اجنبی رہے گا، آخر تک بھی، یعنی قرب قیامت تک بھی لوگوں کے سامنے جب اللہ کی باتیں بتائی جائیں گی تو بندے یہی کہیں گے، ارے یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو نئی بات دکھ رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی، پہلے ہی کہا کہ آخر تک بھی میرا دین اجنبی ہی رہے گا. یعنی جب لوگوں کے سامنے اللہ کی بات بتائی جائے گی تو وہ اجنبیت کا اظہار کریں گے، ارے یہ کیا بات ہے، ایسی کیا بات ہے، یہ تو نئی بات لگ رہی ہے. تو نعوذ باللہ، اللہم احفظنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آج ہمارے کئی بہنوں بھائیوں کے منہ سے، زبان سے ہم یہ سنتے ہیں اس قسم کے الفاظ، جو پچھلے 1400 سال میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت جو مشرکین نے بات کہی تھی کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جس دین پر پایا ہے ہم اسی دین پر جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے. تو آج بھی اس طریقے کی جہالت کی باتیں آج بھی کی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اس شرک کو، اس جہالت کو معاشرے سے ختم کریں. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.